السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اور ہم سہیل وائس پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سرکش پارٹ 3 ایپیسوڈ نمبر 85۔ راستے میں جہاں میں نے ٹونی اور شبیر کو چھوڑا تھا وہ وہیں درختوں کے جھنڈ کے عقب میں سڑک سے کچھ دور کچے میں موجود تھے۔ وہ دوبارہ میرے پیچھے آنے لگے۔ کچھ دور آنے کے بعد میں نے ریڈیو پر ٹونی سے رابطہ کیا اور دوران سفر ہی اسے نصیر نواز کا ایڈریس بتاتے ہوئے کہا، 2 آدمیوں کی ڈیوٹی لگاؤ کہ آج رات یا کل کسی وقت ایسا معاملہ کریں کہ یہ شخص مجھے گھر پر اکیلا ملے۔ مجھے اس سے اکیلے میں مذاکرات کرنے ہیں۔ جب بھی میٹنگ کے لیے ماحول تیار ہو مجھے فون کر دو، میں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سر، ٹونی حسب عادت دھیمے لہجے میں بولا۔ مذاکرات زیادہ ضروری نہ ہوں تو ہمیں بریف کر دیں۔ کر لیں گے، وہ میرا مطلب نجومی سمجھتے تھے۔ نہیں، میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ میں خود مذاکرات کروں گا، میں نے کہا اور سلسلہ ختم کر کے ریڈیو کا مائک خفیہ خانے میں واپس رکھ دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے غسل اور کھانے کے بعد باہر جانے کے لیے تیار ہوا تو مجھے ایک اور کام یاد آ گیا۔ میں نے گجرا والے کا ایک نمبر ڈائل کیا اور رابطہ قائم ہونے پر سیٹ وحید سے بات کرنی تھی۔ چند لمحے کے انتظار کے بعد مجھے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی اور میں نے دھیمے لہجے میں کہا، سیٹھ صاحب، افضل چودھری بول رہا ہوں۔ اس نے ایک طویل سانس لی اور اس کی آواز کانپ گئی۔ چودھری صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے میرے کان مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ چودھری صاحب، کیا یہ واقعی آپ ہیں؟ جی ہاں، یہ 100% میں ہی ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے آپ سے جس کام کا وعدہ کیا تھا میرا خیال ہے تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں سے آخری منظر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج ہی لاہور پہنچ جائے اور مجھے اپنے فون پر اطلاع کر دیجیے گا۔ بہت بہتر چودھری صاحب، اس نے سعادت مندی سے جواب دیا، لیکن پھر گویا کچھ سوچ کر ہچکچاتے ہوئے بولا، اگر آپ نے شخص کو تلاش کر لیا ہے تو اسے ہمارے حوالے کر دیجیے۔ میرے اور میرے بیٹے نوید کے جذبات کی بھی کچھ تسکین ہو جائے گی، اور ذلت کے عالم میں بہن کا قتل ہونا نوید کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا ہے، گمسم رہنے لگا ہے۔ وہ بڑا جذباتی اور جوشیلا نوجوان ہے۔ جذبات میں ہم نے پہلے بچی کو ہاتھ سے کھو دیا، اب بچہ غلط قدم اٹھا لے وہ بھی اپنے آپ کو مجرم محسوس کرتا ہے۔ خواہشات کو کچلنے میں اس وقت وہ بھی میرے ساتھ شانہ بشانہ پچھتاوے کا زہر پی رہا ہے۔ اگر اس کا ذمہ دار ہمارے ہاتھوں میں آ جائے تو شاید ہم اپنا پچھتاوا کچھ کم کر سکیں۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، نہیں سیٹھ صاحب، جذبانیت کام بگاڑ دیتی ہے، اور پھر آپ لوگ ان معاملات میں کافی عقل مند لگتے ہیں۔ جو کچھ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کی جذبانیت کی تکمیل کے لیے وہی کافی ہوگا۔ جیسے آپ کی مرضی چودھری صاحب۔ اس نے فوراً ہی اپنی رائے واپس لے لی۔ ہمارے لیے تو یہی بہت بڑا احسان ہے کہ آپ جیسے بڑے آدمی نے نفیس ہمارے لیے اتنی زحمت کی۔ آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس کی آواز رو دینے والی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے اسے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ مجھے ایک رنگا رنگ تقریب میں جانا تھا۔ وہاں جا کر میں نے ناگوار باتیں بلانے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب رہا۔ وہاں ایک سے ایک بڑھ کر حسین چہرے تھے جن میں بیشتر میرے گرد منڈلاتے رہے اور جو میری عزت افزائی ہوتی رہی۔ لہو کو گرمانے والی باتیں تھیں، عمدہ باتیں تھیں، اچھا کھانا تھا، سب کچھ میرے ذوق کے مطابق تھا۔ کچھ دیر کے لیے میں نے ساری الجھی باتیں بلا کر خود کو اس میں ڈبو دیا۔ اسی دوران 2-3 سیٹھوں نے حسب عادت مجھے کاروباری باتوں میں الجھانے کی کوشش کی، لیکن میں ان سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میری نظر میں یہ سب فضول باتیں تھیں۔ بعض سیٹھوں پر تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اگر وہ تقریبات کو انجوائے نہیں کر سکتے تو ان میں آتے ہی کیوں تھے، لیکن اس سوال کا جواب بھی مجھے معلوم تھا۔ وہ بیچارے یہاں بھی صرف کاروبار کو وسعت دینے آتے تھے۔ بہت سے کام کے لوگوں کو ایک ہی جگہ جمع دیکھ کر ان کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی تھیں اور بانچیں کھل جاتی تھیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ وہ ملک الموت سے بھی منڈی کے باؤ ضرور ڈسکس کریں گے۔ اس پارٹی میں فلمی دنیا کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ فلمی دنیا کی پارٹیوں کا اپنا ایک الگ ہی مزہ تھا۔ بہرحال میں پارٹی سے واپس آیا تو خاصی ترنگ میں تھا۔ میری عدم موجودگی میں ٹیلی فون کا جواب دینے والی مشین پر
2 ایسے ریکارڈ شدہ پیغامات موجود تھے جن کا مجھے انتظار تھا۔ ایک پیغام تو سیٹ وحید کا تھا۔ وہ گوجرانوالے سے لاہور آ چکا تھا اور حسب معمول ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس نے اپنا فون نمبر اور کمرہ نمبر وغیرہ ریکارڈ کرا دیا تھا۔ دوسرا پیغام کوڈ ورلڈ میں ایک کارکن کا تھا۔ ٹونی نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ نصیر نواز سے میری ملاقات کے لیے سازگار ماحول تیار کرے۔ اس کارکن نے اطلاع دی تھی کہ میٹنگ کے لیے صبح 8 بجے کا وقت مناسب رہے گا۔ نصیر نواز رات کو دیر سے گھر آتا تھا اور صبح دیر تک سوتا۔ اس بات کا بندوبست کر لیا گیا تھا کہ صبح اس کے ملازم بھی دیر تک سوتے رہیں، کوئی ہماری گفتگو میں مداخلت کرنے یا ہماری ملاقات کا چشمدید گواہ بننے نہ پائے۔ میرے آدمی کام جلدی کرتے تھے اور تسلی بخش کرتے۔ میں مطمئن ہو کر لمبی تان کر سو گیا۔ رات کو تقریباً روزانہ میں بھی دیر سے ہی سوتا تھا، لیکن صبح جلدی اٹھ جاتا۔ میری ایک دیہاتی والی سحری کی عادت نہیں گئی تھی۔ اعلیٰ بصرت میں نے ہوٹل فون کر کے سیٹ واحد کو جگایا اور اسے اطلاع دی کہ فلاں وقت میرا ایک آدمی اسے لینے آئے گا۔ وہ اسے جہاں بھی لے چلے، سیٹ کو بے چوں چراں چلے آنا چاہیے۔ اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا نوید بھی اس کے ساتھ ہے۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر بے پرواہی سے کہا، آپ اسے بھی ساتھ لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے ٹونی اور شبیر کو کچھ ضروری ہدایت دی اور خود معمول کے مطابق تیار ہونے لگا۔ تیار ہو کر میں نے ناشتہ کیا اور بریف کیس اٹھا کر گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت میں نے گھڑی دیکھی، 7:45 بج رہے تھے۔ نصیر نواز کے گھر پہنچنے کے لیے 15 منٹ کافی تھے۔ گاڑی میں نے نصیر نواز کے گھر سے کافی دور ایک چھوٹی سی مارکیٹ کے قریب چھوڑ دی اور ٹہلتا ہوا آگے روانہ ہوا۔ اس کی گلی میں ویرانی سی تھی، اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اس علاقے کے بیشتر مکینوں کے نزدیک 8 بجے کا وقت تقریباً منہ اندھیرے ہی کا وقت تھا۔ چلتے چلتے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد میں یکدم ہی نصیر نواز کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گیٹ بظاہر بند تھا، لیکن اندر سے بونٹ چڑھا ہوا نہیں تھا۔ میں نے اندر پہنچ کر بونٹ چڑھا دیا۔ نصیر نواز کی کوٹھی شاندار تھی اور اس کے کار پورچ میں 2 بیش قیمت کاریں کھڑی ہوئی تھیں۔ ایک کامیاب فلمی مصنف خاصا خوشحال ہوتا ہے، مگر اتنا بھی نہیں جتنا نصیر نواز نظر آتا تھا، اور جتنا وہ نظر آتا تھا مجھے یقین تھا کہ اس سے بھی زیادہ دولت مند تھا۔ وہ صرف فلمی مصنف کے طور پر ہی نہیں، اور بھی نہ جانے کن کن شعبوں میں کتنا کامیاب تھا۔ گھر کا لان شاندار تھا۔ میں ایک ایک کمرے میں جھانکتا آگے بڑھتا گیا۔ اس گھر میں زیادہ رونق نوکروں ہی کے دم سے رہتی ہوگی، جن میں سے کوئی بھی اس وقت روکنے ٹوکنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ آخرکار مجھے نصیر نواز کا بیڈ روم مل گیا۔ اس کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میرے آدمی کسی سے ملنے کے لیے جب میرا راستہ صاف کرتے تھے تو پھر راستے میں کوئی چھوٹی سی رکاوٹ بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ نصیر نواز اپنے شاندار بیڈ پر آڑا ترچھا بے خبر سو رہا تھا، ہلکے ہلکے خراٹے بھی لے رکھا تھا۔ میں بریف کیس اٹھائے یوں اس کے قریب جا کھڑا ہوا جیسے کوئی ڈاکٹر اپنے مریض کا معائنہ کرنے آیا ہو۔ بریف کیس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے میں نے اس کا کندھا ہلا کر اسے جگایا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد آخرکار وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اور چہرہ بتا رہا تھا کہ پچھلی رات پینے پلانے کا شوگر رہا تھا، جس کا اثر ابھی تک باقی تھا، لیکن پھر مجھے پہچان کر اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ چودھری صاحب، آپ یہاں اور اس وقت؟ میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے ایک بار پھر آنکھیں ملیں۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ میں نے گویا اسے یقین دلایا، کیونکہ میں مردوں کے خوابوں میں آنا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ آپ کی آمد کی اطلاع، میرا مطلب ہے آپ کو کسی نے؟ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ غالباً تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں سیدھا تمہارے کمرے میں کیوں کر پہنچ گیا؟ کیا مجھے کسی ملازم وغیرہ نے نہیں روکا؟ تو بات یہ ہے مسٹر نصیر نواز کہ میں جب کسی سے اپنے طور پر ملاقات کر لیتا ہوں تو عام طور پر ملازم وغیرہ کے تکلفات نکال دیتا ہوں۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کا اسٹول کھینچ کر کہا۔ وہ قدرے سنبھل کر بولا، پھر بھی آپ نے کیوں؟ آپ فون کر دیتے، آفاق سے کہہ دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ کیا کوئی نئی فلم شروع کر رہے ہیں؟ میرے لائق کوئی کام ہے؟ میں جس فلم کے سلسلے میں آیا ہوں وہ تم اپنی تقریباً پوری لکھ چکے ہو نصیر، میں نے نرمی سے کہا۔ اس کا آخری سین لکھوانے آیا ہوں۔ میں نے نشا کی ایک تصویر اس کے سامنے رکھ دی، زندگی سے بھرپور، ہنستی مسکراتی ایک خوبصورت تصویر۔ پہچانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں
خوف کی پرچھائیاں تھیں، لیکن وہ کہانی کار نہ صحیح اداکار بہت اچھا تھا۔ بڑی کامیابی سے پرچھائیوں کو معصومیت کے پردے میں چھپا گیا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں ابھر آئیں، گویا ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو کہیں دیکھا تو نہیں۔ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے وہ سادگی سے بولا، دیکھی ہوئی سی لگ رہی ہے لیکن یاد نہیں آ رہا۔ کہیں یہ وہی لڑکی تو نہیں جو سعید صاحب کی ہاں پارٹی میں سوئمنگ پول میں مردہ پائی گئی تھی؟ اس کی شکل تو بہت ملتی ہے اس سے، لیکن پھر بھی اس تصویر میں اس کی شکل ملتی جلتی ہے۔ بہت خوب، میں نے ہلکی سی تالی بجا کر اسے داد دی۔ بڑی غنیمت ہے کہ تمہیں اس تصویر میں مقتولہ نشا عرف بیبی کی جھلک تو دکھائی دے گئی، ورنہ تم چاہتے تو اس جھلک سے بھی ناواقف ہو سکتے تھے۔ بے شک نشا کی صورت اس وقت کافی بگڑ چکی تھی جب اس کی لاش سوئمنگ پول کی تہہ سے نکالی گئی تھی۔ ایک نازک مگر ضدی لڑکی، تمہاری خواہشوں کے بیٹ چڑھ چکی ہو، جس کے ساتھ دھوکا ہوا ہو، محبت اور شادی کے وعدوں کے نام پر، جس کے ساتھ صرف عیش و عشرت کی راتیں بسر کی گئی ہو، جس کے بچے کو بچے کا باپ اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، گرفتاری کے لمحات میں نائلون کی ڈوریوں سے جس کا گلا گونٹ کر ہلاک کر دیا گیا ہو، جس کی لاش کم سے کم 2-2.5 گھنٹے سوئمنگ پول کی تہہ میں رہی ہو۔ اس کی شکل تو بگڑنی ہی تھی۔ نصیر نواز، میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کہ وہ ایک نادان لڑکی تھی، بیوقوفی کرتی چلی آئی تھی، لیکن اس کی نادانیوں کی اسے اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے تھی۔ اسے کم سے کم زندہ رہنے کا حق تو حاصل رہنا چاہیے تھا۔ تمہیں اس حسین تصویر کو اتنی بے دردی سے مس نہیں کرنا چاہیے تھا نصیر۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ نصیر نواز غیر محسوس طور پر تھوک نکل کر بولا، یہ بہت گھسا پٹا مکالمہ ہے، عام طور پر ایسے موقعوں پر یہی بولا جاتا ہے، لیکن تم اتنے بڑے فلمی مصنف مشہور ہو، کم سے کم تمہیں تو اس موقع کے لیے کچھ اور سوچ کر رکھ لینا چاہیے تھا۔ خود نہیں سوچ سکتے تھے تو سجاد نسیم سے ہی لکھوا لیتے۔ اسے حیرت کا جو دھچکا لگا اسے بھی وہ بڑی صفائی سے چھپا گیا، بدستور معصوم بنا رہا اور مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب، آپ یقیناً آج صبح ہی صبح مجھے حیران کرنے کے مہم پر نکلے ہیں۔ آپ کی باتیں واقعی میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج 1 اپریل بھی نہیں، ورنہ میں یہی سمجھتا کہ آپ نے اپریل فول بنانے کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ میرے لیے نہ اپریل فول کی رسم اتنی اہم ہے اور نہ تمہاری شخصیت جس کے لیے میں اپنا اتنا وقت خراب کرنے آتا۔ میں نے حقارت سے کہا، میں نے تو ایک شریف باپ اور ایک معصوم روح سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے اتنی زحمت اٹھائی ہے۔ چودھری صاحب، میں آپ کو انتہائی سنجیدہ اور کافی حد تک غیر فلمی سا آدمی سمجھتا تھا۔ وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے بولا، تم بالکل ٹھیک سمجھتے تھے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے لقمہ دیا، لیکن آج آپ کی باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ ڈرامائی سچویشن پیدا کرنے میں بھی اچھے خاصے ماہر ہیں۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ نے مجھے واقعی خاصا حیران پریشان کر دیا ہے۔ میں اس وقت ویسے بھی کافی پیا کرتا ہوں، لیکن آپ کی باتوں کے بعد تو کافی کی ضرورت زیادہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے۔ آپ بھی یقیناً کافی پینا پسند کریں گے۔ میرا خانسامہ بہت عمدہ کافی بناتا ہے۔ اس کے بیڈ کے سرہانے کال بیل کا بٹن موجود تھا۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اس نے بٹن دبایا اور دباتا ہی چلا گیا۔ کافی فاصلے پر غالباً کچن میں گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ وہ امید بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتا رہا، لیکن گھنٹی کے جواب میں کوئی نہ آیا۔ اب وہ اپنی آنکھوں میں تفتیش کے پرچھائیوں کو چھپانے پر کچھ ناکام ہو رہا تھا۔ وہ اٹھنے کے لیے آگے کھسکتے ہوئے بولا، یہ ملازم پتہ نہیں کہاں مر گئے، ٹھہریے میں خود دیکھتا ہوں۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی۔ یہ ایسی گرفت تھی جو ایک بیل کو بھی اس کی جگہ بیٹھے رہنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ وہ چودھری صاحب، کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ اس نے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں بہت زیادہ سنجیدہ ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں کبھی کبھار ہی زیادہ سنجیدہ ہوتا ہوں، اور جو لوگ کبھی کبھار سنجیدہ ہوتے ہیں ان کی سنجیدگی کسی نہ کسی کو بہت بھاری پڑتی ہے۔ آپ بالکل صاف صاف اور سیدھے انداز میں بات کیجیے۔ آپ کس کے لیے آئے ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ گویا ذہنی طور پر کچھ تیار ہوتے ہوئے بولا،
میں کیا اب تک فارسی میں گفتگو کر رہا تھا؟ میں نے نرمی سے کہا، میری گفتگو تمہارے لیے بالکل صاف اور سیدھے الفاظ میں تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سب کچھ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہو، لیکن جانتے بوجھتے بھی انجان بننے رہنے کا اگر تمہاری نظر میں کچھ فائدہ ہے تو بنتے رہو۔ میں تو جو کچھ کرنے آیا ہوں وہ کر کے ہی جاؤں گا۔ تمہاری فرد جرم میں تمہیں سنا چکا ہوں۔ تم جتنے خوش اخلاق انسان ہو اندر سے اتنے ہی گھنونے ہو۔ ایک غریب آدمی ہزار ہزار روپے پر فلمی کہانیاں لے کر تم 40-50 ہزار روپے میں بیچتے رہے اور سپر ہٹ مصنف بنے رہے۔ اس غریب آدمی کو اپنی بوڑھی ہوتی ہوئی بیٹی کی شادی کے لیے تم سے تھوڑی سی مدد طلب کی تو تم نے اسے کسی سیٹھ کے عشرت کندہ میں بھجوانے کا مشورہ دیا۔ اب حقیقتاً اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے نمودار ہونے لگے۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پھر تم نے گھر سے بھاگی ہوئی اس نادان لڑکی نشا کو محبت کے جھانسے دیے، ہیروئن بنانے کا وعدہ کیا، اس سے شادی کا وعدہ کیا اور بہلا بسرا کر اپنی راتیں رنگین کرتے رہے۔ وہ تمہاری کہانیوں کے راز سے بھی آگاہ ہو گئی۔ وہ تم سے فیصلہ کن جواب لینے پر تل گئی کیونکہ وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اس نے شاید کہانیوں والا راز بھی فاش کرنے کی دھمکی دی ہو، چنانچہ تم نے انتہائی سفاکی سے اسے ٹھکانے لگا دیا۔ یہ تو تمہارے وہ جرائم ہے جو میرے علم میں آ سکے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارے جرائم کی فہرست اس سے کہیں زیادہ لمبی ہوگی۔ فلمی دنیا میں اس قسم کے معاملے چلتے رہتے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کیوں اتنے سیریس ہو رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ گویا تم تسلیم کر رہے ہو کہ ایسا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تسلیم تو میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آدمی کو تمام پرائے پھڈوں میں ٹانگ اڑا کر خود بخواہ خواہ اپنا دل نہیں جلانا چاہیے۔ وہ اب سنبھل چکا تھا اور پورے اعتماد نظر آ رہا تھا۔ غالباً اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ ہونا ہے جرأت سے اس کا مقابلہ کیا جائے، لیکن اسے صحیح طور پر اندازہ نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے۔ میں یہاں خون جلانے نہیں، خون کا حساب لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا، ویسے نشا واقعی تھی بہت بیوقوف۔ اگر وہ تمہیں بتا دیتی کہ وہ کتنے دولت مند باپ کی بیٹی ہے تو تم اس کے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہ کرتے جو تم نے کیا۔ شاید تم اس کے ساتھ شادی کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے لگتے، بشرطے طاہرہ خانم کا پلہ بھاری نہ ہوتا۔ آج کل تمہاری نظر طاہرہ خانم کی دولت پر ہے، لیکن تم اس سے جتنا فائدہ اٹھا چکے ہو اتنا ہی کافی ہے۔ زندگی اب تمہیں مزید مہلت نہیں دے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک تلاطم سا آ کر گزر گیا۔ شاید اسے یہ سن کر حیرت ہوئی تھی کہ نشا ایک دولت مند آدمی کی بیٹی تھی۔ شاید یہ بات بھی اس کے لیے حیرت کا باعث تھی کہ میں اس کے بارے میں اتنا کچھ جانتا تھا۔ آخر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں اب خوف کی پرچھائیاں واضح ہو چکی تھیں۔ میں نے ایک خوفناک سیاہ ریوالور نکال کر اس میں سینسر فٹ کرتے ہوئے کہا، میری ذاتی عدالت انصاف نے تمہیں موت کی سزا سنائی ہے۔ ریوالور دے کر اس کی آنکھیں ذرا پھیل گئیں، مگر دوسرے ہی لمحے وہ کچھ سنبھل گیا۔ اس نے اپنا خوف چھپانے کی کوشش کی اور تھوک نکل کر بولا، چودھری صاحب، بے شک آپ دولت مند آدمی ہیں، ممکن ہے آپ کے ہاتھ بھی لمبے ہوں، لیکن آپ کو اتنا احساس تو ضرور ہونا چاہیے کہ میں کوئی گیا گزرا آدمی نہیں، میں انڈسٹری کا ایک اہم آدمی ہوں۔ میرا ایک نام ہے، مجھے قتل کر کے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، آپ بچ نہیں سکیں گے۔ میں مسکرا دیا۔ ریوالور سیدھا کرتے ہوئے میں نے کہا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، تمہیں اس قسم کی باتیں کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ تم میرے لیے کسی گسے پھٹے نتھو ہیرے سے بھی کم اہم ہو۔ اس نے یہ حربہ بھی ناکام ہوتے دیکھا تو اپنے دانش میں انتہائی پھرتی سے کام لیتے ہوئے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا اور چھوٹا سا پستول نکال لیا۔ میں چاہتا تو پستول اس کے ہاتھ میں آنے تک اس کا جسم گولیوں سے چھننی کر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے یہ ارمان نکالنے کا موقع دیا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں اس کی طرف سے غافل ہو گیا ہوں، یا پھر میں اس جتنی پھرتی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ پستول ہاتھ میں آتے ہی اس نے بدحواسی میں اندھا دھند ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ اگر پستول میں واقعی میگزین موجود ہوتا تب بھی آدھی سے زیادہ گولیاں تو ضائع ہی ہوتی، لیکن افسوس کہ میگزین پستول میں نہیں تھا، میگزین میری جیب میں تھا۔ اسے جگانے سے پہلے میں نے احتیاطاً تکیے کے نیچے ہاتھ مار کر دیکھ لیا تھا۔ میرے اندیشے کے عین مطابق
وہاں پستول موجود تھا۔ میں نے پستول غائب کرنے کے بجائے صرف اس کا میگزین نکال لینا ہی کافی سمجھا۔ وہ کئی بار ٹگر دبا چکا تھا، اب اسے احساس ہوا کہ اس میں گولیاں نہیں ہیں، صرف کلک کلک کی آوازیں برآمد ہو رہی ہیں۔ اس کی حالت عجیب ہوگی۔ وہ کبھی پستول کی طرف دیکھتا اور کبھی میری طرف۔ اس کے تاثرات دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اس نے وحشت زدہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اس کا ارادہ پڑھ لیا اور یک لخت ریوالور سیدھا کرتے ہوئے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، اٹھ کر بھاگنے کی کوشش مت کرنا، زندگی مزید چند منٹ کم ہو جائے گی، ویسے بھی انسان موت سے کہاں بھاگ سکتا ہے۔ مجھے ابھی تم سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری موت کے ٹل جانے کی کوئی صورت نکل ہی آئے۔ اس نے اٹھ کر بھاگنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ چہرے پر امید کی ایک لہر بھی آ گئی۔ اس بار اس نے تھوک نگلا تو باقاعدہ ٹرچ کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ چودھری صاحب، آپ دولت مند آدمی ہیں، روپیہ پیسہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی روپیہ پیسے کی اہمیت تو کسی کے لیے بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح معاملہ رفع دفع ہو سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ میرا مطلب ہے کوئی جرمانہ، تاوان وغیرہ، میں خاصی بڑی رقم آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے پر امید نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مثلاً کتنی بڑی؟ میں نے اپنے لہجے سے دلچسپی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ 5 لاکھ، اس نے بلا تعمل کہا۔ دولت عجیب چیز ہے اور انسان عجیب تر، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ سجاد نسیم ایک غریب آدمی ہے، اس کی بیٹی گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہے۔ اس شخص کی وجہ سے تم نے لاکھوں روپے عزت اور شہرت کمائی۔ اس نے تم سے 1 لاکھ روپیہ مانگا تھا تو تم نے نہیں دیا، مجھے تم یکدم 5 لاکھ روپے دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، حالانکہ میں ضرورت مند نہیں ہوں۔ میں پہلے ہی بقول تمہارے دولت مند ہوں اور میں نے زندگی میں کبھی تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچایا، ہے نا عجیب بات؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ فلسفہ چھوڑیے چودھری صاحب، کام کی بات کریں۔ 5 لاکھ کم ہیں تو میں 7 لاکھ دے سکتا ہوں۔ یک دم 2 لاکھ بڑھا دیے، حالانکہ اس زمانے میں 5 لاکھ بھی بہت بڑی رقم تھی۔ میں تمہیں اس سے کہیں سستا چھوڑ سکتا ہوں، میں نے کہا۔ میرا پہلا مطالبہ صرف سچ کا ہے۔ سب سے پہلے تم مجھے سچ سچ بتا دو کہ تم نے سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں نشا کو مارا کیسے تھا۔ اس نے ایک لمحہ کچھ سوچا، پھر غالباً اس نتیجے پر پہنچا کہ بات تو اب کھل ہی چکی ہے۔ مجھے سب کچھ معلوم ہے اور وہ خود بھی بے زبان خاموشی اپنا جرم تسلیم کر چکا ہے، اس لیے یہ ایک نکتہ بیان کرنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ وہ سر جھکا کر قدرے شرمندگی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، میں اسے ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا، سب کچھ بالکل غیر ارادی طور پر اور اچانک ہو گیا۔ میں سعید صاحب کے ہاں پارٹی میں اتفاق سے سب سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ سعید صاحب نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور توسل کے لیے میرے سامنے کچھ چیزیں رکھوا کر خود ادھر ادھر کہیں مصروف ہو گئے۔ سعید صاحب کے ڈرائنگ روم سے گیٹ ایک کھڑکی کے راستے نظر آتا تھا۔ اچانک میں نے بیبی کو، میرا مطلب ہے کہ نشا کو، اندر آتے دیکھا اور میں اچھل پڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ بہت خاص لوگوں کی پارٹی تھی، نشا وہاں مدعو نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس کے ہاتھ میں آدھا پھٹا ہوا کارڈ نظر آ رہا تھا، آدھا چوکیدار نے باہر ہی رکھ لیا تھا۔ یقین تھا کہ وہ کسی اور کے کارڈ پر آئی ہوگی۔ اس پارٹی کا کارڈ کم از کم کسی ایکسٹرا گھر کو جاری نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اتنا تردد کر کے آئی ہے تو کسی خاص وجہ سے آئی ہے اور اس مقصد کا تعلق میرے سوا کسی سے نہیں ہوگا۔ اور اندر آ کر ڈرائنگ روم کی دیوار کے قریب کھڑی ہو کر منتظر نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سعید صاحب کا گھر میرا اچھی طرح دیکھا ہوا تھا۔ میں جلدی سے ڈرائنگ روم سے نکل کر کسی کی نظر میں آئے بغیر بغلی راستے سے اسے باغ میں لے گیا۔ سعید صاحب کا باغ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کتنا بڑا ہے۔ سوئمنگ پول کے قریب جہاں مصنوعی آبشار سا بنا ہوا ہے، وہاں کھڑے ہو کر میں اسے ڈانٹنے لگا کہ وہ وہاں کیوں آئی تھی۔ بہت ضدی لڑکی تھی، اس وقت مجھ سے بھی زیادہ غصے میں تھی۔ اسے میری کہانیوں والے چکر کا بھی پتہ چل چکا تھا، ہونے والے بچے کے تصور سے بھی پریشان تھی۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ رات پارٹی میں سوسائٹی اور فلمی صنعت کے بہت بڑے بڑے آدمی جمع ہوں گے۔ وہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ ان سب کے سامنے وہ ہر بات کھول کر رکھ دے گی۔ وہ میرے جھوٹے وعدوں سے تنگ آ چکی تھی۔ اس وقت میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھا، مگر وہ اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لان پر اس وقت کوئی نہیں تھا اور اس گوشے سے ہماری بحث و تکرار کی آوازیں نہیں سن سکتا تھا۔ اندازہ تھا کہ وہ کیسے خطرناک موڑ پر کھڑی تھی
میں نے ایک ڈوری اٹھائی اور اس کا کام تمام کر دیا۔ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پودوں کو باندھنے کے لیے وہاں نیلون کی اور بھی کئی ڈوریاں پڑی تھیں۔ میں نے آبشار سے ایک بھاری پتھر اٹھایا اور اس کی لاش کے ساتھ باندھ کر سوئمنگ پول میں پھینک دیا۔ میرا خیال تھا کہ لاش بعد میں بازیاب ہوگی اور سعید صاحب خود ہی بھگتتے پھریں گے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پارٹی میں سعید صاحب ترنگ میں آ کر تیراکی کے مقابلے کا بھی اعلان کر دیں گے، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ نشا کی مٹھی میں کوئی کاغذ دبا رہ گیا ہے جس پر آپ کے نام کی مدد کی درخواست تحریر ہے۔ وہ شرمندہ سے انداز میں بولتا گیا۔ اصل میں تمہیں بہت سی باتیں معلوم نہیں تھی، میں نے کہا۔ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ قدرت کی غیبی آنکھ بھی کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اب تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اس نے رحم طلب آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ دیکھو، میرا لہجہ دوستانہ ہو گیا۔ ریوالور بھی میں نے جیب میں رکھ لیا۔ میرا تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میں جب آیا تو تم بے خبر سو رہے تھے۔ اگر تمہیں ہلاک کرنا ہی میرا مقصد ہوتا تو اسی وقت خاموشی سے گولی مار کر واپس جا سکتا تھا۔ گن دکھا کر کسی کو ہلاک کرنے کا مجھے کوئی خاص شوق نہیں ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ دلیل اس کے دل کو لگی تھی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن میرا مقصد محض تمہارا خون خشک کرنا بھی نہیں تھا۔ میں اصل میں تمہاری اصلاح چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آئندہ تمہارے ہاتھوں کوئی نشا جیسے انجام کو پہنچے۔ تمہیں ہلاک کرنے سے تو نشا کو یا اس کے باپ کو کوئی کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں مل جائے گی۔ مجھے ایک گارنٹی لکھ کر دے دو تو میں تمہیں کم سے کم اس وقت تک معاف کرنے کے لیے تیار ہوں جب تک تم دوبارہ کوئی ایسی غلطی نہ کرو۔ میں آپ کو ہر طرح کا وعدہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، گارنٹی میرے اپنے انداز کی ہوگی۔ میں نے کہا، تم وضاحت سے لکھو گے کہ سجاد نسیم سے کس طرح کہانیاں لیتے رہے، کس طرح تم نے نشا کو دھوکہ دیا اور اسے ہلاک کیا۔ پھر تم لکھو گے کہ ضمیر کی خلش اب تمہیں ایک پل کے لیے بھی چین سے نہیں رہنے دیتی، اس لیے تم خودکشی کر رہے ہو۔ میرا وعدہ ہے کہ یہ تحریر میرے پاس محفوظ رہے گی۔ اس کی صرف دو شرائط ہوں گی۔ ایک تو تم سجاد نسیم کو آئندہ ہر کہانی سے ملنے والے معاوضے سے آدھا دیا کرو گے اور مصنف کے طور پر اسے ساتھ اس کا نام بھی دیا کرو گے۔ کہانی بے شک پوری وہی لکھتا رہے گا۔ دوسری شرط یہ ہے، تم کسی لڑکی کے ساتھ نشا والا چکر نہیں چلاؤ گے۔ اگر کوئی تمہیں پسند آ ہی جاتی ہے تو سیدھی طرح اس سے شادی کرو، گھر بساؤ اور شریف آدمی کی طرح زندگی گزارو۔ عیاشی ہی کرنی ہے تو اس کے لیے آوارہ نیم آوارہ عورتیں بہت ہیں۔ معصوم لڑکی کو جھوٹے وعدوں کے سہارے مت لوٹنا۔ جس دن بھی تمہارا اس قسم کا کوئی سکینڈل میرے علم میں آیا، اس دن تمہاری وہ تحریر میرے کام آئے گی اور میں سچ مچ تمہیں خودکشی کروا دوں گا۔ مجھے منظور ہے، وہ کچھ سوچ کر بولا۔ بس تو پھر شروع ہو جاؤ۔ میں نے ریوالور سے اشارہ کیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے رائٹنگ پیڈ اور قلم نکالا اور تکیے سے ٹیک لگا کر لکھنے لگا۔ چند سطریں لکھ کر اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور بے بسی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے لکھا نہیں جا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے لکھوں، کوئی رتب ہی نہیں بن رہا۔ شرم کرو، میں نے نرمی سے کہا۔ تم فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے مصنف ہو، تمہاری تحریر کی بڑی دھوم ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی اجلت کے آثار نمودار ہوئے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ وہ اداکاری کر رہا تھا۔ وہ کسی بات پر شرمندہ ہونا نہیں جانتا تھا۔ اس دنیا میں بعض لوگ اپنی حد سے زیادہ ڈٹھائی، بے ضمیری اور بے شرمی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن عموماً ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں نے اس کا پھاڑ کر پھینکا ہوا کاغذ بھی اٹھا لیا تھا اور اس کے ٹکڑوں پر احتیاطاً نظر دوڑائی تھی کہ اس نے میری ہدایت کے خلاف تو کوئی بات نہیں لکھ ڈالی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس سے چند بے رابطہ الفاظ کے سوا کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ میں نے کہا، لکھو، میں لکھواتا ہوں۔ میں نے لکھوانا شروع کیا اور وہ سعادت مندی سے لکھتا چلا گیا۔ خط مکمل کر کے وہ حیرت سے کبھی خط کی طرف اور کبھی میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے تو اچھا بھلا رائٹروں جیسا خط لکھوا دیا۔ کیا کریں، جب تم جیسے لوگ رائٹر ہوتے ہوئے چار جملے ڈھنگ سے نہ لکھ سکیں تو پھر مجھ جیسے بد ذوق اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو اس قسم کی خدمات کا انجام دینا پڑتی ہیں، میں نے کہا، اور ہاتھ بڑھا کر خط اس سے لے لیا۔ اس پر اس کے دستخط موجود تھے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا عیار آدمی اتنی آسانی سے میرے چکر میں آ جائے گا۔
میں نے خط حفاظت سے طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ اسی دوران میں نے ریوالور بھی گود میں رکھ لیا تھا، لیکن اس نے کوئی چالاکی دکھانے یا مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہیں کی۔ آدمی بہرحال عقل مند تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس قسم کی کسی کوشش سے بنی بنائی بات بگڑ سکتی ہے، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بات تو بگڑ ہی چکی تھی۔ میں نے حلق سے ایک محفوظ آواز نکالی۔ دوسرے ہی لمحے شبیر اور ٹونی بے آواز طریقے سے دروازہ کھول کر پرسرار سایوں کی طرح اندر آ گئے۔ ٹونی کے ہاتھ میں پرانی رسی کا ایک لچھا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی بولٹ چڑھا دیا اور رسی کا پھندا تیار کرنے لگا۔ شبیر نے بیڈ پر چڑھ کر نصیر نواز کے دونوں ہاتھ پشت پر لے جا کر اسے اس طرح قابو میں کر لیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ سب کچھ گویا اچانک ہو گیا۔ نصیر کی کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ہو رہا ہے، اور جب اس کی سمجھ میں آیا تب تک وہ بے بس ہو چکا تھا۔ ٹونی نے اس وقت تک پھندا تیار کر کے پنکھے کے کنڈے میں لٹکا دیا تھا اور ایک اسٹول بیڈ کے قریب عین پھندے کے نیچے رکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے چودھری صاحب؟ نصیر نواز چیخا۔ اپنے چیخنے کا شوق بھی پورا کر لو میری جان، میں نے نرمی سے کہا۔ میں دیکھ چکا ہوں کہ کمرہ ایئر کنڈیشن اور ساؤنڈ پروف ہے۔ شاید تم نے احتیاطاً اسے ساؤنڈ پروف بنوایا ہوگا۔ شاید یہاں تمہارے جال میں پھنسنے والی کچھ ایسی لڑکیاں بھی آئی ہوں گی جنہوں نے تمہاری خواہشات کی بھیٹ چڑھتے وقت تھوڑی بہت چوں چاں کی ہوگی، مگر ان کی آواز اس کمرے سے باہر نہیں جا سکی ہوگی۔ تمہاری آواز بھی نہیں جا سکے گی۔ چلی بھی جاتی تو ہم جیسے لوگوں کے لیے کوئی خاص فرق نہ پڑتا۔ وہ ہاتھ سے تن و دوش کا آدمی تھا، لیکن شبیر نے اسے بچوں کی طرح اچھال کر بیڈ پر کھڑا کیا، پھر اسٹول پر ٹکا دیا۔ ٹونی نے اس وقت اسٹول پکڑا ہوا تھا۔ نصیر نواز کا چہرہ دہشت سے پیلا پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے نشا کے گلے میں نیلون کی ڈوری کا پھندا ڈال کر اسے ہلاک کیا تھا۔ تمہیں اس سے ملتی جلتی موت کو سامنے دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میں نے تو آپ کی ہر شرط مان لی تھی چودھری صاحب، آپ نے وعدہ کیا تھا، وہ پھٹی پھٹی سی آواز میں بولا۔ تم جیسے لوگوں کے منہ سے لفظ وعدہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے تمہارے سامنے آ کر میں بھی بھول گیا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ٹونی نے پھندا اس کے گلے میں ڈال دیا اور اسٹول پیروں تلے سے نکال دیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چند ہی لمحوں میں آنکھیں حلقوں سے باہر آ پڑیں۔ جب تک وہ ڈھیلا ڈالا نہیں پڑ گیا، شبیر نے کب سے اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیے تو نصیر کے جسم کو دو چار جھٹکے لگے، پھر وہ ڈھیلے ڈالے انداز میں رسی میں جھولتا رہا۔ میں نے اس کا وہ خط ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا جس میں اس نے اپنے فرد جرم کا اقرار کیا تھا کہ وہ ضمیر کی اذیت سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہے۔ میں نے ٹونی کو اشارہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارا ایک آدمی وحید اور اس کے بیٹے کو اپنی گاڑی میں ساتھ لیے وہاں کچھ ہی دور ایک مارکیٹ کے سامنے موجود تھا۔ میرا اشارہ یہ تھا کہ اسے ریڈیو پر پیغام دے دیا جائے کہ تاکہ وہ سیٹ وحید کو یہاں لے آئے۔ ہمارا وہ آدمی پیغام ہی کا منتظر تھا۔ ٹونی کے ریڈیو کے ذریعے پیغام دے کر چند لمحوں میں ہی وہ واپس آ گیا۔ اس کی تھوڑی دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور سیٹ وحید اپنے بیٹے کے ساتھ اندر آ گیا۔ سامنے ہی چھت کے کنڈے پر رسی سے لٹکی ہوئی لاش دیکھ کر وہی نہیں، اس کا جذباتی اور جوشیلا بیٹا بھی خوف زدہ سا ہو گیا۔ وحید صاحب، یہ ہے بیبی کا قاتل، میں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور مجھے خود بھی عجیب سا لگا۔ میرا اندازہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے میں کسی پارٹی میں کسی شخصیت سے سیٹ وحید کا تعارف کرا رہا ہوں۔ آپ نے اسے تلاش بھی کر لیا اور اس کے انجام کو بھی پہنچا دیا۔ سیٹ وحید کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ کبھی لاش کو دیکھتا اور کبھی میری طرف۔ لاش کی گردن کچھ لمبی ہو گئی تھی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے وحید صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ انسان خود اپنے اعمال کے ہاتھوں انجام تک پہنچتا ہے۔ اس بیچارے نے تو ضمیر کی خلش سے مجبور ہو کر خودکشی کی ہے۔ میں نے نصیر نواز کا نامہ خودکشی اٹھا کر سیٹ وحید کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے بڑی توجہ سے خط پڑھا۔ اس کا بیٹا بھی گردن آگے کر کے خط پر ہی جھکا رہا۔ کمرے میں گہرا سکوت اور لاش بدصورت کمرے کے وسط میں جھول رہی تھی۔ سیٹ وحید نے خط پڑھ کر واپس ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دیا۔
ہم سب نیم دائرے میں لاش کے گرد کھڑے رہے اور اس کے مس شدہ سے چہرے کو دیکھتے رہے۔ پھر میں نے سب کو باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ کار پورچ میں پہنچ کر سیٹ وحید یکدم رک کر میرا ہاتھ تھام کر والیانہ انداز میں چومتے ہوئے بولا، میں آپ کو مان گیا چودھری صاحب، آپ ہر لحاظ سے بہت بڑے آدمی ہیں، میرا آپ پر جان قربان کرنے کو جی چاہتا ہے، آپ مجھے کبھی خدمت کا موقع ضرور دیجیے گا، ضرور ضرور، میں آپ کے جذبات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں اس کا کندھا تھپکاتے ہوئے کہا، میں اے ایس آئی شریف سیال کو معقول انعام دوں گا جس نے در حقیقت آپ سے متعارف کرایا۔ وہ بولا، جیسے آپ کی مرضی، میں نے بے نیازی سے کہا، ویسے وہ بیچارہ واقعی انعام کا مستحق ہے، میرا بھی یوں ہی بلا وجہ اسے کچھ نوازنے کو دل چاہتا ہے، میں اس کے انداز اطوار دیکھ کر، اس کی بات سن کر بہت محفوظ ہوتا ہوں، پولیس میں ہے مگر شریف آدمی ہے، پولیس میں شرفا کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے، مجھے تو اکثر شریف آفیسر سے ہی پالا پڑا ہے۔ وہ بولا، میں آپ کو خوش قسمت ہی کہوں گا، گو کہ اس سلسلے میں تجربہ میرا بھی کچھ ایسا برا نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم وہاں سے رخصت ہو لیے، سب گویا اپنا اپنا ضروری کام انجام دے کر مطمئن واپس جا رہے تھے۔ واپسی میں نے اپنی گاڑی انٹر کار کے عقب میں واقع کچی بستی کی طرف موڑی، گاڑی ایک جگہ چھوڑ کر کچھ فاصلہ پیدل طے کر کے میں ایک گھر کے دروازے پر پہنچا۔ وہ سجاد نسیم کا گھر تھا، جس کے کام سے نصیر نواز کا نام برسوں چمکا تھا۔ میری دستک کے جواب میں دروازہ تھوڑا سا کھلا اور انہی دو اداس آنکھوں نے باہر جھانکا جن میں بلا کی کشش تھی۔ ان آنکھوں میں اب ستارے جلملا اٹھے تھے مگر اداسی کا رنگ پھر بھی اپنی جگہ برقرار تھا۔ یہ اداسی ان آنکھوں کا ایک حصہ تھی اور یہی ان آنکھوں کا حسن بھی تھی۔ بعض آنکھوں میں اداسی اسی طرح بھلی لگتی ہے جس طرح اونچی چھتوں والی پرانی عظیم اور پرشکور عمارتوں کے طوق میں رکھے ہوئے دھیمے دھیمے جلملاتے ہوئے چراغ۔ مجھے دیکھ کر اس کی پلکوں کے جھرنے گر گئے اور گھر کا دروازہ کھل گیا، رخساروں پر شفق اتر آئی۔ اس نے ایک طرف کھٹ کر مجھے راستہ دیا۔ ان کی بیٹھک میں جانے کے لیے سین میں ہی داخل ہو کر الٹے ہاتھ مڑنا پڑتا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے مجھے سلام کیا، ہونٹ لرزے مگر آواز برآمد نہ ہوئی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔